वशद कना गुलेराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 विद मोमल ज़ैनबा माशू में होस्ट मोमल ज़ैनब माँ मरुचि गप करने गए जो सैलाबी सूरत हाल जैसे अन्नु बलोचिस्तान यस्ते और पूरे बलोचिस्तान है लेकिन बलोचिस्तान जैसे इफ़ेक्ट भी गए परचा के अगर माँ कंपैरिजन बेकने गुस्तगी साल गुना गुड़ा जो बलोचिस्तान 2022 सैलाबी जावर उतगा ये छे अनु हालात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं और मर्दम अमा जो गस्तगी साले सैलाब अंगा तक अमा या अमा चा आयनी जैसे लोग आयनी रोज़गार और आयनी तिब्बी जो सहूलियात अंगा अमा मसले मसाइलांची डन्ना दरनियत कगा और ये साल 2 बार जो ऐसे सैलाब हिट करने गई बलोचिस्तान अगर मैं बेचारी बलोचिस्तान जो NDM में जो फ्लड्स 2022 है या आदाद शुमार दाता आइए अगर मैं गपुत्रान बेखने को बलोचिस्तान जो टोटल अमवात होता वैसे कि अमित मर्दम बीरान होता आइए कच्चे 66 CO शश और इशिदों का मेल 149 फीमेल 80 और जो जागा अक्सर अफ्त मर्दम बीरान होता गस्तगी साले जैसे ये आदाद शुमारा अन्नु की चीज सूरत हाल आ फ्लड जो होता आइए वैसा प्रॉपर जैसे तैयारी न होता जैसे सारी अच्छी प्री प्लानिंग न होता लेकिन इस बार 2023 जो मौसमी सूरत हाल है PDM में भी आइए जो ऐसे मुख्तलिफ इकदाम तगा कंट्रोल रूम्स जोड़ को तगा और मगेंदे के जो DG PDM में जानजेब खान साहब आवत भी होता और आइए फील्ड तहा विजिट भी होता गुस्तगी साल जो मगेंदे कमोबाज जो कोताई बुतगा और जो सारी अच्छी प्लानिंग कनक नबूता और जैसे मेजर्स जरूरत नबूतगा ए साल ची डिफरेंट कार बैगे और PDM में ची कन गई और वजीर आला निमगा ची स्पेशल अहकामात हस्ता इसी तरह गपुत्रान कनी मारा ज्वाइन को DG PDM में जानजेब साहब आइया वशद करें। अस्सलाम वालेकुम जानजेब साहब। वालेकुम सलाम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप कितने बिजी हैं लेकिन फिर भी आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर 2022 के जो फ्लड्स थे उसमें हमने देखा कि पहले से हुकूमत जो है तैयार नहीं थी या शायद उन्होंने उसकी इंटेंसिटी को लाइटली ले लिया था, लेकिन अभी क्या हम जो 23 में जो फ्लड्स आने वाले हैं या जो सूरत हाल अभी जो बारिशों की वजह से बन रही है एक सैलाबी सूरत हाल बनने का भी अंदेशा है, तो इस वक्त PDM में क्या तैयारी करके बैठी है और क्या मेजर्स लिए और आपने खुद पर्सनली किन डिस्ट्रिक्ट्स में जाके विजिट किया है? मोहतरमा देखिए 2022 का सैलाब जो था वो एक आम सैलाब नहीं था, कई सालों में इस तरह का एक सैलाब आता है। उसके होने के बाद हम लोगों ने जो इकदाम उठाए कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन 22 एंड 23। डिफरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड वाज कि 36 अजला में हमने पहले से 300 फैमिली का सामान भिजवा दिया था कि अगर खुदा न खास्ता अचानक कोई क्लैमिटी हिट करती है तो हम क्वेटा की तरफ ना देखें, डिस्ट्रिक्ट में चीजें मौजूद हों और उन चीजों से लोगों को जो रिलीफ दिया जा सकता है वो दे दें। और वो प्लान हमारा माशाल्लाह बड़ा कामयाब गया। उसके बाद ये था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जिसमें वाशुक, खारान, बेसीमा, पंजगूर, इनमें जरा ज्यादा सैलाब हुआ। बेसिकली सैलाब नहीं था, इट वाज अ फ्लैश फ्लड। शहर में बारिश इतनी नहीं हुई लेकिन पहाड़ों से जो पानी आया उसने काफी नुकसान पहुंचाया। ठीक। उसके लिए मैं खुद गया था, मैंने खुद देखा कच्चे मकान है, कच्चे मकान से जब पानी गुजर जाता है उसमें अगर कोई क्रैक भी आ जाए तो वो लिवेबल नहीं होते। बहरहाल लोग एक मुश्किल सिचुएशन में हैं लेकिन हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के जो बेहतर से बेहतर इकदाम हैं वो हम कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब जो PDM के भी मिनिस्टर हैं, उसके अलावा हमारी पूरी टीम वी आर 24/7 विजिलेंट। हमारे कंट्रोल सेंटर्स आज से महीना पहले से काम कर रहे हैं जी। हम 24 घंटे अपने DDMA जो डेप्टी कमिश्नर्स हैं इलाके के, हर इलाके के डेप्टी कमिश्नर से पर्सनली हम सारे दिन में 1-2 दफा बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है। बस अल्लाह ताला से हमारी गुजारिश है कि मजीद हमें इम्तिहान में न दे। अभी तक जो चीजें हैं वो वेल हैंडल्ड हैं, जो इंसानी मदद हम कर सकते थे हमने की थी। जानते साहब अभी इस साल कौन कौन से एरियाज जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम कहें इफेक्ट हो सकते हैं और अभी जो फिल वक्त आपने खुद विजिट किया है तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जो ज्यादा इफेक्टेड हैं? ज्यादा अफेक्टेड जी खारान, वाशुक, पंजगूर, जोब की अभी इतलात आ रही हैं कि जोब में शदीद बारिशें हो रही हैं। देखिए ये मानसून के क्लाउड बर्स्ट हैं, 35 से 40 मिनट का क्लाउड बर्स्ट शहर में सैलाब ला सकता है। तो अभी इसको कबल इस वक्त है ये कहना कि कौन कौन से में होगा। अभी तक जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिया।
میری آپ لوگوں کے توسط سے ایک ہمارے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں جی، میں خاران گیا، خاران میں اگر انکروچمنٹ نہیں ہوتی جو ندی نالے شہر کے اندر سے گزر رہے ہیں تو تباہی بہت کم آتی. جی وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہیں، لیکن یہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے چیزیں نیچرل ڈیزاسٹر سے مین میڈ ڈیزاسٹر کی طرف لے کے گئے. جی ہم جب نالوں کو اپروچ کرتے ہیں، یہ نالے کئی ہزار سال سے بہ رہے ہیں تو یہ نالے بنے ہیں، ان کے اوپر ہم نے گھر بنا لیے ہیں. تو جب پانی آئے گا تو پانی یہی کرے گا جو اس نے کیا ہے. بہرحال اب ہو چکا، لیکن ہمیں چاہیے ایک پبلک سروس میسج ہمیں دینا چاہیے کہ برائے کرم ان چیزوں سے اجتناب کریں. جن کی دیواریں گر گئی ہیں وہ اپنی دیواروں کو واپس پیچھے لے جائیں، جی کیونکہ یہ فنومنا چلتا رہے گا بارش کا. ایسے بالکل. نہیں ہے کہ اس کے بعد نہیں آئے گا. جی جہانگیر صاحب، کنٹرول روم سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کو آپ لوگ کس طرح زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ میڈم ہمارا 24/7 کنٹرول روم ہے، 24 گھنٹے کا. کسی کو بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ کنٹرول روم پہ کال کرتا ہے، اس کی باقاعدہ ہم ایک رپورٹ بناتے ہیں، جو رپورٹ پھر ہم شیئر کرتے ہیں. جیسے کل رات کو اچانک قلعہ سفلا میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا تو تقریباً رات 12 بجے ہمیں کال آ گئی کہ جی اس طرح ہو گیا، فلانا گاؤں ہے. تو فوراً ریلیف ورکرز وہاں پہ روانہ ہوئے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ویجیلنٹ ہو گئی. تو کال سینٹرز کا جی بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ لوگوں میں آج کل پبلک اویئرنیس آ گئی ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے. تو دے کال اس، اٹ از نوٹڈ ڈاؤن اینڈ وی ریئیکٹ آن دیٹ. جی جہانگیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو امدادی کام ہے یا جو ریسکیو کا کام ہے اس میں انفراسٹرکچر بہت بڑا ایک ہرڈل ثابت ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ ہیں مرزا لانگو صاحب، ان کا کہنا تھا کہ جو NHA ہے وہ فیڈرل کے انڈر آتا ہے اور وہ آ کے یہاں پر کام کرے اور فنڈز ریلیز کرے. فنڈز کی جب بات آتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کو بہت پیچھے رکھا جاتا ہے. ابھی فنڈز کی کتنی کمی ہے اور یہ سب سے بڑا ایک میں سمجھتی ہوں ایشو ہے جو اس کو حل نہیں کیا جا رہا. تو جو پچھلے 2022 کے فلڈ تھے وہ ابھی تک فنڈز جاری نہیں کیے گئے ہیں، تو ابھی اور زیادہ آپ لوگ کے پاس ایک ڈبل جو ہے بوجھ آ رہا ہے. تو اس کے لیے PDM میں کتنا تیار ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیان بھی ضیاء لانگو صاحب کا آیا ہے. دیکھیں محترمہ، اس طرح ہے کہ فنڈز کی بات آپ نے جو کہی وہ بالکل بجا ہے. جی ہمارے 5 بریجز اتھل روڈ پہ ٹوٹے ہوئے تھے، پرالی پل ہمارا 1 سال سے ٹوٹا ہوا ہے. میں آپ کو ایک چیز کہتا چلوں کہ جی یہ ڈپارٹمنٹ کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں حکومت وقت میں ہیلپ کرنی ہوتی ہے. جیسے NHA کا اسٹاف بلوچستان میں ہے، آپ یقین رکھیں کہ جہاں جہاں کوئی پرابلم ہوا ہے اور بریجز موجود نہیں ہے وہاں پہ اگر پانی آیا تو اسٹاف نے بڑی ہمارے ساتھ کوآپریشن کی ہے. اپنی ٹھیک. مشینری لے کے چلے گئے، لیکن ان کو پانی نیچے ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ کچے رستے بناتے ہیں. جی اس کے برعکس اگر فیڈرل گورنمنٹ پورے فنڈز ریلیز کرا کے یہ بریجز ساری بنا دیتی تو یہ پرابلم آتا ہی نہیں. ابھی جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہے اس پہ NHA ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، جی لیکن اس کا مستقل حل یہی ہے کہ جلدی پیسے ریلیز ہوں اور یہ بریجز بن جائیں، تاکہ ہم وی آر ویسٹنگ آر ٹائم. اگر یہ بریجز ہوتے تو ہم NHA کو اتنا تنگ نہ کرتے اور بالکل. ان کو اپنا ٹائم کسی اور بہتر جگہ پہ وہ یوٹیلائز کر سکتے تھے. جی تو میری تو یہ فنڈز نہ پہنچنا، اس سے آپ لوگوں کو کن کن جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریسکیو میں؟ دیکھیں فنڈز کا نہ ہونا تو ایک بہت بڑی پریشانی ہے. اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہے، نہ آپ روڈ بنا سکتے ہیں، نہ آپ اشیاء خوردونوش فراہم کر سکتے ہیں، نہ آپ ٹینٹس بھیج سکتے ہیں. یہ ہر چیز ہوتی تو فنڈ سے ہے، لیکن جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے وسائل ہمارے پاس ہیں ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے بروئے کار لایا جا سکے. بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ کا قیمتی وقت دیا آپ نے. جہانگیر صاحب کچھ یہ کہ جو پچھلے فلڈز سال جو فلڈز بتگا آئیے چی کمو جاور بہتر اور کنٹرول ہے تو کہ میں کہ جو محدود وسائل آما محدود وسائلیں تو کا پورا کوشش کرنے گئی کہ جو فلڈ افیکٹڈ مردوں ماں جو گوستگی سالہ بھی افیکٹڈ بتگا اور انوگی بھی جو افیکٹڈ ایریاز ہے خارن واشف پنجگور اور دیگر دمگانی جیسے آیا ذکر کو مزگندی کے ڈیرہ بکٹی اور جیسے اور دیگر دمک جو اس طرح بسیمہ ای دورو بعض افیکٹڈ ہیں. اور اگر میں گوستگی سالے انجو کی شمارہ انٹرو تو کا اعداد و شمارہ گوش گیا تھا آئی تو کا جو انفراسٹرکچر جو ڈسٹرب ہوتا اور بلوچستانی روڈز جیسے 2222 کلومیٹر روڈ جو ایسے آئیے تاوان رستہ گوستگی سالے فلڈزاں اور اگر پلانی بیچاری گوڑا 50 پل جیسے تباہ ہوتا بلوچستانی تہا انوگی جو جاور حالی آکھا باس کنٹرول گندک کائے گئے. لیکن میں گندے کے NDMA نے گچے ایک مجموعی اعداد و شمار ای سالے بھی جیسے شنگ کنگ ہوتا اور 10 گوشگ ہوتا کہ 10 مردم بیران ہوتا گئے ای پری مونسون اور مونسون ملا کے.
لیکن مگندی کے ڈیرہ بکٹیا مرچگی روچا اور وستگی روچا بھی ایک بیرانی ہوتا اور جیسے ایک ورنہ ہی بیران ہو گیا حالت کا میں کوشش کریں کہ متی نمائندہ ڈیرہ بکٹیا جیسے میں جعفر آباد جو بیورو چیف بھی اسے رپورٹر بھی اسے آئیے گما کانٹیکٹ بکنی مسٹری بکٹی صاحب گما اور آئیے چی تفصیلات بزرگی کہ ڈیرہ بکٹیا یہ وحدہ چی صورتحال ہے. السلام علیکم مسٹری. وعلیکم السلام میڈم. مسٹری صاحب ڈیرہ بکٹی میں ابھی کیا صورتحال ہے اور جو بارشوں کے جو صورتحال ہے اس پہ آپ لوگ کو وہاں پہ پی ڈی ایم اے کی جو ہے کارکردگی کیسے نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، بارشوں نے تو ڈیرہ بکٹی سمیت نصیر آباد ڈویژن کو تباہ کر دیا ہے اور ڈیرہ بکٹی میں جو پہاڑی علاقوں کا پانی ہے وہ پٹ فیٹر کینال میں آ کر داخل ہوا ہے اور جو سیلابی ریلے ہیں وہ پٹ فیٹر کینال میں داخل ہوئے ہیں. تو ڈیرہ بکٹی کے جو پہاڑی علاقوں کے نیچے جو آبادی تھی ان گھروں کو تو سیلابی پانی نے تباہ کر دیا ہے اور اس وقت تک پی ڈی ایم اے کی جانب سے تو کہیں بھی کارکردگی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر بات کی جائے نصیر آباد ڈویژن کی تو بارشوں نے نصیر آباد ڈویژن کو بھی تباہ کر دیا ہے. بالخصوص نصیر آباد ڈویژن کے جو 3 اضلاع ہیں صحبت پور ہے، جعفر آباد ہے یا اسٹا محمد ہے، تو حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے اور ضلع صحبت پور کے جو نہری علاقے جو نہر تھے جو سم کینال تھے انہوں میں شگاف پڑے ہیں اور کافی جو نہر تھے ان کو شگاف لگنے کی وجہ سے ابھی تیار ہمارے جو فصلیں پی جو ڈی ایم چاول اے کی کے فصلیں ڈی ہیں جی تھے وہ تیار ہونے کے قریب تھے، ان کی بوائی ہوئی تھی لیکن ان کو تباہ کر دیا ہے. تو یہاں پی ڈی ایم اے کی جانب سے سیلاب متاثرین یا جو بارش متاثرین ہیں ان کی کسی قسم کی امداد نہیں کی جا رہی ہے. جعفر آباد کے جو متاثرین ہیں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ جی خود نقل مسٹری صاحب جو پی ڈی ایم اے کے ابھی ڈی جی ڈائریکٹر تھے جہانزیب صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ کنٹرول رومز بنائے گئے ہیں، تو کیا وہاں پر آپ لوگوں کو اس طرح اویئرنیس نظر آ رہی ہے؟ لوگوں کو کچھ معلومات ہے کنٹرول رومز کے بارے میں کہ ان کو کن نمبرز پہ رابطہ کرنا چاہیے اور کیا پرابلمز اپنی بتانی ہے؟ اس طرح کی اویئرنیس لوگوں میں موجود ہے؟ دیکھیں، نصیر آباد ڈویژن کی اگر بات کی جائے تو میں جعفر آباد کی کہوں، جعفر آباد میں اس طرح کے کنٹرول روم کا کوئی علم کسی کو نہیں ہے. لیکن یہاں کے جو سیلاب متاثرین ہیں، یہاں کا جو برساتی پانی ہے وہ سیلابی صورتحال اختیار کر کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا ہے. لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر کے یہاں کے ڈیرہ لائر کے قریب جو بائی پاس روڈ ہے وہاں جا کر انہوں نے اپنے بسترے رکھے ہیں اور وہ خود اپنی مدد آپ یہاں سے محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کے کنٹرول روم ہوتے اور لوگوں کو اویئرنیس دیا جاتا تو بارشوں سے پہلے بھی اقدامات کیے جاتے. یہ جو قدرتی آفات آ رہے ہیں ان سے پہلے بھی اقدامات کیے جاتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم اے نے 2022 کے سیلاب میں بھی اگر کاغذی کارروائی میں دیکھا جائے تو میرے خیال کروڑوں کے راشن یا جو امدادی سامان ہے وہ دیا ہوگا، لیکن یہاں کے جو متاثرین 2022 کے سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملا. وہ لوگ آج تک کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. حالیہ جو یہ بارشیں ہوئی ہیں اور تیز ہواؤں سے ان کی جھونپڑیاں بھی جو ہے نا وہ ہوا میں اڑ گئی ہیں. ان کے پاس اب سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. گرمی کے دن ہیں اور سورج نکلتے ہی شدید گرمی ہو رہا ہے. لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پی ڈی ایم اے صرف کاغذی کارروائی اور دعووں تک محدود ہے لیکن اس کا کام کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کے بہت بہت علاوہ شکریہ مسٹری بکٹی صاحب ہمارا تفصیلات دے گا بولتا آگوشی کے کنٹرول روم سے جوڑ کنک و بعض شرعی اور خوشائند گپے، لیکن میں کہتی کنٹرول روم سے باریا محلوقہ جو اس سے سرپدی نیستے محلوق ای بابتا سرپد نہیں کہ مارا چی نمبرز ڈائل کنی گیا چی مارا جو اس سے رابطہ کنگی کیا کجام محکمے ای چیزاں نہیں اویئرنیس مردمہ نیستے. ایدہ میں گندی کی جو اما کے ادارہ ہیں جو کہ اشتہار دین تھی آئین اب آئی دیا پراپر اویئرنیس پورے سال بچلائیں نا یہ نا کہ جب اما واحدہ مردم افیکٹڈ یا اما ٹیمہ ہی کنٹرول رومز بنائیں اور نمبر شینگ کریں تھی ای واحدہ کے مردم افیکٹڈ ہیں ننندر ٹیلی ویژن نچارا ننندر جیسے دیگے چیز استعمال نہ کرنا کہ آئین اویئرنیس رسی بائی دی کے پی ڈی ایم میں بابطہ یا اویئرنیس سے جو بھی چیزیں ہستا ایشانی بارے پراپر محلوقہ جیسے سرپدی دیگ بھی کہ ای پہ میں قدرتی آفات کے گوڑا شمارا کجا محکمہ گناہ رابطہ کنگ لوٹی ماں گندی کے صرف جو عوام نہ تاجر برادری بھی جیسے ای
افیکٹ بھی گئی اور ای سیلابی اور جو انفراسٹرکچر گستگی سالہ تباہ و برباد ہوتا یہ وجہ سے آبی افیکٹڈ ہاں اور مگندی کے جو آل مشترکہ جو ایک بلوچستان ٹرانسپورٹر فیڈریشن ہے آئینی نمگا چے یک نمدی ہم مزن وزیرہ نوشتہ کنک ہوتا نمدی چیئے آئینی لوڈ چیئے ای بابتا مگا پتران کنی مارا جیسے چیئرمین جوائن کن تے یکی بریک ہی زیریں بریک اپا جیسے چیئرمین آل ٹرانسپورٹ جو فیڈریشن ہے محمود صاحب آمارا جوائن کن تے دا ضروری گونڈی بریک ہے وشد کنگ گلیراج میں پروگرام سٹوری لائن 360 ماگا پتران کنگ بتگی کہ سیلابی صورتحال جو کہ گوستگی سال بتگی اس سال چی مختلف ہے ادامہ ایک بعض اہم ٹاپک ادا زیر بحث کر گیا ایسی انفراسٹرکچر جو کہ اگر میں جو این ڈی ایم میں گوستگی سال رپورٹ ہے بیچاری گوڑا آئینی گوشے ہوتے کہ جو انفراسٹرکچر ہے جو کہ روڈز ان کلومیٹرز جیسے فگرز میں گوشے گو 2222 کلومیٹرز جیسے روڈ تباہ ہوتا گا 58 بریجز جیسے بلوچستانی تو کا تباہ ہوتا گا گوڑا جب یہ زمینی رابطہ ای پہ ڈسٹرب بھی گوڑا درست زیادہ جو افیکٹ بیاں آبین تھی ٹرانسپورٹر جو کمیونٹی ہے افیکٹ بھی تھی مگندی کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو صاحب آئیے نیمگا چی یک ویڈیو بیانی دیمات کا ہوتا اور آئیے گوشتے کہ وفاق کے انڈرہ کہتے این ایچ اے ما عارضی طور پر جیسی میں کہہ رہا جو فنڈز یستا میں کہہ رہا جو وسائل یستا آئیے چی ما عارضی بنیادہ جیسے مسئلہ حل کت کنی زمینی رابطہ جیسے بحال کت کنی لیکن جو لانگ ٹرم طریقہ کاری ہے جو روڈ پکا کنگ اور آئیے پراپر جوڑ کنگ تاکہ یہ سر مزنی بس مزنی گاڑی شوت بکنا آج جیسے این ایچ اے کاری اور این ایچ اے جیسے وفاق کے ماتحت اور وفاق جیسے باعدی اشی فنڈزہ نے ریلیز بکن تھی اور این ایچ اے آو دے انفراسٹرکچر بہتر کنگا اور جو کمیونیکیشن ہی یک جگہ تھی دومی جگہ آئیے بحال کرنے کے واسطے وتی فرض ادا بکا اور مگندی کے آئینی یہی بھی گوشک ہوتا ہے کہ پشین خاران پنجگور واشک آواران لسویلا اے سیلاب چشن سک بعض نقصان رستا ضیاء لانگو صاحب جو ہمارا تفصیل جو ویڈیو بیانے تو کا سمجھائیں تک اور یہ ہمیں گوشتا ہے کہ جو یہ اضلاع ہے ایدہ صرف یہ ٹرانسپورٹر جو مسافر اے بھی افیکٹ نہ بھی گیا اسی گناہ اور جیسے اما کی اشیاء خوردنوش کارا برنتی آیا نہ بھی بعض افیکٹ بھی گئے اور اسی سببہ اشیاء خوردنوش کمی ہم اے سالہ بھی بود کنتی گوڑا بائی تھی جیسے وفاق یہ چیزیں کم کنسیڈر بکنتی اور یہ چیزانی سر زودتا فنڈز ریلیز بکنتی دومی نیمگا مگندے کے جو بلوچستان ٹرانسپورٹر فیڈریشن آئیے نیمگا چا جو ایسے یک نمدی نبشتہ کنک ہوتا مزن وزیر نامہ شہباز شریف صاحب نامہ کہ جو ایسے میں جو انفراسٹرکچر ہے آئیے بیٹر کنک بھی اور دیگی بھی دوسرے چیز یہ اسنا جو آئینہ ہوتی نمدی تو کا نبشتہ کو تگا ماں یہ ہوتی پروگرام میں توار کو تگے چیئرمین محمود صاحب بادینی صاحبہ آئیے کو مگا پتران کریں اور جوس کریں کہ آئینہ ہوتی نمدی جو پرابلمز گوشتگا پرابلمز چیچیاں اور آئینی ساریہ بھی ایک جیسے جواب اتکا ہوتا لیکن سیکرٹریٹ اور چیف سیکرٹری بچہ آئینی ہوتی جو بیانی آئی تو کا میں گوشک ہو گئی کہ جیسے سیکرٹریٹ بچہ جیسے نمدی گارے اور آئیے بارے اچ معلومات نیس تھی ہمارا جیسے حسین ہمارا بادینی صاحب محمود بادینی صاحبہ جوائن کو تھا السلام علیکم سر وعلیکم السلام محترمہ بعض مہربانی شما وش ٹی وی وش نیوز ہے شما ہمارا یہ موقع اس کا کہتے ہیں گو کہ یہ ٹیمہ بلوچستان ہے تمام قومی شہرہ کے استن سخت خستہ حالی شکارن شروع زمانہ یک پیشہ میں روٹا دے سرا خاص بلوچستان ہے نام ہے نیشنل ہائی وے اور عملی طور اتہا بلوچستان اتہا نیشنل ہائی وے نیس موٹر وے یک فٹ نیس بلوچستان اتہا اما کم باس کے سڑک بوتان تو یک سال پیش کے دا سیلابات سیلاب تا روٹ ہمیں کل دیگا مزید خراب بوتن ناقابل سفر بوتن اور اسی تک اکثر جاگانا پل پرشتگن روڈ آنے خواہ کوئٹہ کراچی روڈ بھی خواہ کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان بھی خواہ کوئٹہ جیک آباد وائس بھی بولان خواہ کوئٹہ تفتان انٹرنیشنل روٹ بھی تو ادھر کافی روڈ خراب ہوتا گن پیش سالہ
اور یک سال ما آواز بلند کرنا گئتا ہاں کس سے بھی میں توارا نوش کی اگر اس کی تو یقین دیانی کا اور یقین دیانیاں پت اچھے عمل درآمد نیس اس سلسلے تا چونکہ شما گو کہ معاشرہ اسلام آباد ما گو اینچے ہاں بھی ہمیں سلسلے تا میٹنگ کرتا اور دیگر متعلقہ کام کرتا کوئیشا میٹنگ واجہ کوڑ شما جو اما صادق سنجرانی صاحب اور جو چیئرمین نیشنل ہائی وے آفس ہے شما ایک دراج کشی میٹنگ ہے بوتا آئیے چی آسر دیمات کا شمارا آؤدہ کوئی یقین دیانی کنگی کنائنگ بوتا ہے انہیں یک کویسچنی با منی ایشی دومی جو منی کویسچنی آما لوٹا کہ شما کبھو تفصیل سر بیان بکنی کہ شما جیڑا چیچیاں چیئے کہ صرف انفراسٹرکچر علاوہ شما چیک پوسٹ سے بھی گپ کرنے گئی یا کہ تو ما نیشنل آئی وے متعلق ما ریفرنس بوتا میں چیئرمین سنیٹ صادق سنجرانی گو کی آئی تعلق ہم شمع ضلع چاغی ہیں میں ذاتی ٹرانسپورٹر کوئٹہ تفتانہ چلا گئے تھے تو آئی توسط آئی سفارش ہے میں میٹنگ بوتا گوئنے چاہیے بوتا گو دیگا محکمان بوتا عملی طورا ہاوان اچھی نہ کرتا یقین دیانی کرتا کہ ما اشارہ جوڑ کرنا سمجھتے نہیں مسلک چیئے تو یک خبر دومی خبر ایشے کہ اے ٹھیما موجودہ اے وقتا کہ است بولان علاقے تہا روڈ مدن گاڑیاں نے واسطہ بندن چی وجہ بندن یک پھلے آئرشا پنجرہ پل اور آ پل کی استن یک سال پیشتر آبا بلتا آئرہ یک سال زمانک نیامہ گوزی ایدہ کسان کسانی بندتے جوڑ کرنا گئتا دریا بیتا بند جوڑ کرنا گاڑی اثر ایک واضح نہ ای ڈرامہ ہی نہیں چیئے لہذا ایوڑی باز معاملاتن اچھن عملی طورا ماں سیوائے یقین دیانی دیگه چی نہیں دومی منت میں نیشنل آئی ویز آنے سرا جگہ جگہ چیک پوسٹ آنے مسئلہ تو جگہ جگہ چیک پوسٹ ہے ماں اینٹی سمنگلنگ خلاف نان البتہ اینٹی سمنگلنگ نامے سرا کجام چیک پوسٹ نیشنل آئی ویز سرا قائمند آوان سرا ہمارا بالکل تحفظات ہے اگر یہ چیک پوسٹ آنے اگر نیشنل آئی ویز واجہ شمارا تحفظات آئین چی سبب شمارا تحفظات تو میں میڈم ابر ایشیں کہ میں تحفظاتی بارہ ایشن دیا کہ تمہیں منشیات خلاف بالکل ما اسلحہ وغیرہ خلاف جہاں تک ایشیاء خود نوش معاملے ہیں تو ایوڑی ساما وقتی شا ایران اکے یا شدہ رو بارڈری علاقہ دی خاطرہ ایٹ ایما بلوچستان پسماندہ علاقہ مکران چاغی خاران وغیرہ خاطرہ بارڈری علاقہ دی خاطرہ ایران بجلی تو گرے 6 وجہ گرے طرح آسانی میسر ہے ہمیں اور بعض چیز انچے نا بارڈری علاقے مخلوقہ اسی 24 گھنٹے زندگی گوازنے کے واسطے بنیادی ضروریات استعمال چیزاں حاصل کرنے کے واسطہ بنسبت شا پنجاب بے شدگہ صوبے بے تو آدھا ہمارا آسانیت دستیاب بھی اے اور اسی علاوہ ایش ہے کہ نیشنل آئی وے سرا اگر اینٹی سمگلنگ چیک پوسٹ درست ہے پورا پنجاب پہ کجام نیشنل آئی وے تا جگہ جگہ چیک پوسٹ اینٹی سمگلنگ ہے فرنٹیئر کجام چیک پوسٹ ہے سرا جگہ جگہ چیک پوسٹ اینٹی سمگلنگ نامے سرا تو میں عرض ایش ہے کہ اینٹی سمگلنگ نامے سرا اگر ایشان نیشنل آئی وے خواہ چیک کرنے کی تو یک روٹ ہے یک مسافر بس یا آئی دوران یا سفر یک وار چیک کرنا نو میں تفتانہ گاڑی در کبھی کسٹم چیک کرتے دوارا نو کنڈی کسٹم چیک کرتے دل بندی میں بھی کسٹم آئر چیک کا اور نوشکی دوارا کسٹم آئر داری چیک کا دوارا کوئٹہ لگ پاس کہ آج شدر دیم ہانگو سندھ رو کے واسطے ہاں میں آؤ کہ گاڑیاں چیک کا تو اسی علاوہ ایشانی گشت بھی استن ماں ایک گوشن یک چیک پوسٹ سرا دومی چیک پوسٹ کی چیک کر تو یادہ میں اعتمادی دومی چیک پوسٹ سرا زیدہ میں عرض ایشن تیسرے جواز بھی استے تو تمام چیک پوسٹا ختم کا یک لگ پاس چیک پوسٹ ہی کافی ہے یا پھر روڈا تو یک چیک پوسٹ نہیں سمجھ لیں گے قائم کا تو یہ میں عرض ماوشن بالکل تو برست بات کا ایشیاء خود نوش علاوہ دومی چیز کے نقصان دہ ہاں تب بارڈر 0 پوائنٹ مضبوط پکا چونکہ انڈیا بارڈر مضبوط کرتا دومی علاقہ بارڈر تو مضبوط کرتا تو یہ بھی تھا اب بلوچستان تھا ہم تے بارڈر مضبوط پکا میں پچھی ہوئی تھا انویسٹیگیشن پہ گئے تھے ہر 100 کلومیٹر سرا ہر 50 کلومیٹر سرا ایف سی چیک پوسٹ جدا ہاں لیویز جدا ہاں پولیس جدا ہاں یک دیگر سرا عدم اعتماد ہے بالکل اگر امن و امان نام سرا ایشان چیک پوسٹ قائم کرنے کی ابھی درست نہیں سر نیشنل آئی وے سرا بجائے امن و امان نام سرا جگہ جگہ چیک پوسٹ قائم کرنے شاید بہتر اسے تھا گشت بڑھائے تو اسی موبائل پیٹرولنگ پولیس گشت پہ کرنا یہ میں مطالبہ یہ مطالبہ نہ کہ ماون دیوا پیش کرنا چاہے منسٹر ہے چاہے سینیٹر ہے چاہے میں افیسران تدارہ نے
FBR वगैरह बिल्कुल भाई बात तो आपका दुरुस्त है। महमूद साहब मगिंदी के शुमावती बयान तो जो शुमा एक मुश्तरका बयान यद का शुमा गोश्त है कि वज़ीर आला और जो सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी और दिगे कौम परस्त पार्टी जो कि वक्त असेंबली मौजूद आ ये वती लोगा रहोगा छे सारी ये मसलियां ना हल बेकना शुमा जानी के गोश्त के 5 साल चे जो मसला हल नबू तक अन्नू ही मसला हल बिया और अगर शुमे ये जो एक शुमा खुला खत एक लिखे तगे मजन वज़ीर नामा आई अगर जवाब नेत गुड़ शुमे देम तेरे लाए अमल चे भी एक जवाब के ने ता वती जागा है या कि जमहूरी जदोजहद माँ यक हद इसका वती आवाज अब बुलंद करने के तान जमहूरी तरीके तहा दोमी ईशानी दावा है बलूचिस्तान है चीज़ की नुमाइंदा इस्लामाबाद है तो मैं पार्लियामेंट है मेंबर ख्वा सेनेट मेंबर ख्वा कौमी असम्बली मेंबर या हा मज़े मज़े होदा ने सरा फाइजन आ एक गुशा कहता हूँ पाकिस्तान तक जमहूरी निज़ाम है पार्लिमानी तर्ज सियासत तो माँ आवा ने एक गुशा की हर 5 साल फर्शमावती हवा मकायद तो शुमे 5 साल न बल्कि 78 साल मसाइल की हस्ता ईशानी 12 शुमा 5 साल तो 6 को खसूसन ए टेमा 2 मजनी मसला हाँ बलूचिस्तान नेशनल हाईवेज आने खस्ता हाली बिल्कुल बेइंतहा दरपदरी और बलूचिस्तान नेशनल हाईवे खसूसन N40 को तफ्तान रूटा जगह जगह चेक पोस्ट ए 12 शुमा मारा मुतमईन करी अगर चेकिंग यक गाड़ी यक जागे चेक करने के बावजूद अलावा दिगर जरूरत है तुम्हारे जवाज कुशन जवाज जाहिरी और हमली जवाज नहीं अलबत्ता सबानी गो यार कोई गाड़ी अगर बादल से अचानक रोड पे आ गया भाई तुम इतना कमजोर नहीं है तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं है ये मुल्क है और मजबूत अदारे हैं इसके साथ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकते तुम्हारी मर्जी के बगैर ये कोई बात है कि कोई गाड़ी कहीं से आकर इस रोड पे चढ़ जाती है तो उसको आप उसका पीछा कर लो लेकिन उसका पीछा करने के बजाय आप हर जगह पे जो चेक पोस्ट कायम कर रहे हो ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे बॉर्डर के जो एरियाज हैं वहाँ पे जैसा अपना नोशकी का गजनली का जो अपना कोई खुशकी का पोर्ट इन्होंने बनाया आप उसको ऑपरेशनल कर लो वहाँ पे थोड़ी बहुत रिलीफ दो इलाके के लोगों को इसी तरह बॉर्डर्स पे और गेट्स कायम कर लो वहाँ पे तिजारत के लिए रिलीफ दो आप इस इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आपको इनकम भी उससे मिलेगा लोगों को सही आराम से रोजगार का एक जरिया भी मुयस्सर होगा तो इस तरह मुतालिबान सरा ईशा अमली तौर यकीन ध्यानी कुर्ता बल्कि जवाज ने कि कुल कमार गुशन के बा शुमे अबर गलता माइशाना न मनन महमूद साहब जो शुमे मुतालबा था वो बिल्कुल जायज़ मुतालबा था मगिंदी के 2022 से जो सैलाब होता बलूचिस्तान अंगा आई ही दरनियत का और मजीद अन्नू जो इससे सैलाबी सूरत हाल जोड़ बे गए गोड़े शुमारा जैसे शुमारा चिचो ये सैलाब जैसे इफेक्ट करते और पदामल शुमारा में क्वेश्चन है जिसका ना कि अगर शुमे जवाब नहीं थे और ये इशूज शुमे हल न बिया शुमे देम तेरे चाहिए प्लानिंग सर मोहतरमा मैं प्रोग्राम अतत गुज़िश्ता हफ्ता यक एहतिजाज है तो द्वारा नमा अमा छे वजह मुहर्रमुल हराम मुकद्दस रोशानी वजह आई अमा पसपोंड को ईशा हमारे यकीन दियानी को मजीद देमा मैं एक आवाज पहुंचाए तने नुश में वश न्यूज़ चैनल तवसुता दिगा मीडिया निमाम आवानी भी कदर करना इखबारानी सूरत में खबर देमा रह गए अगर वाहम इसी तरह फौरी तो एक्शन न गिफ्ते तो मई जिंदे तो ऐसे के मावती गाड़ी आना हमारो के कौमी असम्बली पुरुषी काया कोई चा हमा ईशान गुड़ को स्याइन झंडा अगर वस न इख्तियार न गुस्साइन दिला ईशान गुड़ इस्तिकबाल करना दुबीशी मैं हस्ते थ्रेट जायज जमहूरी अगर मैं मुतालिबात तस्लीम न बूतन तो माँ मजबूरन एहतिजाज तमाम पुरहमन ज़राए ने इस्तेमाल करन आई था अगर जरूरत बू तो पैया जाम बियस आई था बेमैन नेशनल हाईवेज बलूचिस्तान के आवान सरा धरना बियस तो एक हमें जमहूरी हमेशा दिगा तो शीशी बुर्जा मा चीज को ना तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह मीटिंग चला गया था आपस में ट्रांसपोर्टर जुमी रूट वाला ने तो तफ्तान रूट वाला को कराची या गुनादगर रूट वाला ना बातचीत हस्तिन एवड़े मौका उम्मीद बलूचिस्तान तमाम ट्रांसपोर्टर मुतफिका लाई अमल तैयार करने के वास्ते डेट दे के वास्ता कि मजबूर बयान देमा अंतरी
واجہ بعض منتوار شمتی قیمتی وقت داتے میں گما گپتران کرنے گا چیئرمین محمود خان بادینی صاحب جیسے آل ٹرانسپورٹ فیڈریشن جیسے چیئرمین بتائی گپتران بتائی گو میں دو میجر ایشوز ہیں یا کہ ایسے کہ جو انفراسٹرکچر NHA بائدے کے آئیا جوڑ بکنتے اور دومی کے جو اینٹی اسمگلنگ جو ادارہ ہے آئیے جو جگہ جگہ چیک پوسٹاں آئی مارا باس تاوان دنتی چیئے کہ ہر چیک پوسٹ اس طرح جیسے چیکنگ جو اگر 4 کلاک کے بھی فور سپوز وقت سفر ہے آج ایسی گوڑا ڈبل بھی اشت کلاک بھی تھی اور ای پیم جو ایسے ٹرانسپورٹر کمیونٹی جو اس سے یہ چیز بعض افیکٹ کرنے گے اور آئینہ نقصان بھی آ گئی انچہ میں گندی کہ محمود خان صاحبہ یہ ہم گوشت کہ اگر میں جو ایسی نمدی پسو مارا نرس جواب مارا نرس گوڑا ماں جو ایسی وطی جمہوری حق جو ایسی پر امن احتجاج نیمگا چی بھی روی اور محرم الحرام وجہ چی ماں وطی ظہر شانی پوسٹ پون کو تگی میں جیسے پروگرام سٹوری لائن 360 واحد بتحالاس نو منا اتی جیسی ہوسٹ مومل زینب بدی اجازت اللہ میں آ رہے